دوسروں کے عیبوں کا کھوج کرید مت کرو، ان کے پیچھے مت پڑو، تم سے دوسروں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، پھر اس کی کھوج کیوں کرتے؟ آگے پیچھے سے پوچھنا، اس میں کہاں سے آتا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا لیتے ہیں، کیا دیتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں تجسس میں مت مبتلا ہو۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی کے بارے تمہیں بدگمانی ہوئی ہے تو اس بدگمانی کو یقین میں بدلنے کے لیے زیادہ کھوج کرید مت کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کی نیکی کی خبر ملے تو ہم یقین نہیں کرتے، لیکن کسی بدی کے بارے میں اگر کوئی بتائے تو اسی وقت اس کو حق الیقین سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں کہ کم از کم کوئی بندہ تو ہم سے زیادہ بدکار ہے نا۔ ہمیں یہ اصل میں خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار کوئی اور بندہ بھی نکلے، اگر میں نے 2 نمبری کی ہے تو فلاں نے تو کی ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے بیماری یہ ہوتی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے غیبت میں، اس کی عدم موجودگی میں بات مت کیا کرو۔ دیکھیے یہ ہے اصل میں جاسوسی کے وائرس، یعنی غیبت اصل میں آپ کرتے کس لیے؟ یا کسی کی خبر کسی کو دینی ہوگی، یا کسی سے کسی کی خبر لینی ہوگی، تبھی وہ آئے گا نا زیر بحث۔ تو یہ غیبت ماں ہے اصل میں اس جاسوسی کی، رپورٹ دے رہا ہوگا نا وہ جاسوس فلاں کے بارے میں، یہ غیبت سچی ہے تو غیبت ہے، جھوٹی ہے تو بہتان ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک مثال سے فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی، اپنے مردار بھائی، مردے گوشت کھائے، گوشت کھائے؟ یہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھائی وہاں موجود نہیں ہے جس کی لاش کو تم بمبور رہے ہو، جہاں سے چاہتے ہو تم گوشت اتار رہے ہو، جو چیز تمہیں پسند ہے وہاں سے نکال رہے ہو۔ وہ مرا ہوا بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جو شخص اس مجلس میں موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو مرضی ہے اس پر چپکا دو۔ جیسے مردہ بے بس ہوتا ہے، جس پر مرضی ہے تم اس کو الٹا دو، ننگا کر دو، اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلاؤ، گرم پانی سے نہلاؤ، وہ بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ بندہ بھی، یعنی اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی تھی پریکٹیکل۔ 2 عورتوں نے روزے میں آپس میں وہ غیبت کارنر لگایا، بعد میں انہیں پھر تکلیف ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، روزہ لگ گیا بہت زیادہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جی فلاں تو مسئلہ پوچھنے آیا کہ جی وہ روزہ توڑ دے، ان کو بڑی تکلیف ہے۔ اب نے ان کو بلاؤ، ٹھیکرا دیا، کہ ان کو ٹھیکرا دو، کہ الٹی کرو دونوں سے، اس میں لوتھڑے تھے خون کے اور اس کے چبائے ہوئے۔ یہ دیکھیں یہ ہے معجزہ، نبی کی موجودگی میں جو ہوتا ہے نا، اس طرح بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آتا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا تمہیں روزہ تکلیف نہیں دے رہا تھا، اس بیچارے کو تم بدنام نہ کرو، یہ جو تم نے کھایا تھا نا یہ تنگ کر رہا ہے، تم بیٹھی ہو کٹھی اور تم نے اپنی کسی بہن کی غیبت کی ہے، اس کا گوشت کھایا تم نے، وہ گوشت تمہیں تنگ کر رہا تھا۔